یہودیوں کی ہولی کتاب تورات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہودی مذہب میں بہت عزت اور بہت احترام دیا جاتا ہے، وہ ان کے لیے بہت محترم ہے۔ تورات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بار فلسطین کے ایک علاقے میں سفر کر رہے تھے اور انہیں رات ہو گئی۔ وہ رات میں آرام کرنے کے لیے ایک پتھر پر سر رکھ کے سو گئے۔ جب وہ نیند میں تھے تو انہیں اچانک خواب آیا اور انہوں نے دیکھا کہ اسی جگہ پر جہاں پر وہ سو رہے ہیں، آسمان سے ایک لیڈر، ایک سیڑھی اتری ہے اور اللہ کے فرشتے بڑی تیزی سے وہاں پہ اتر رہے ہیں۔ جب صبح ان کی نیند کھلی تو انہوں نے سوچا کہ یہی پاک جگہ ہے، یہی اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، یہاں میں بسوں گا اور یہاں میری آنے والی نسلیں بسیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے آج یہودی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہ فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے اب تک یہودی پچھلے 2.5 سال میں 70,000 لوگوں کو قتل کر چکے ہیں۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں، اور وہ ان سے زیادہ اور بھی لوگوں کو مار سکتے ہیں صرف اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس خواب کی یہودیوں کے ہاں بہت اہمیت ہے، اس لیے وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اور یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور جائیں گے۔ 1948 سے پہلے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن 1948 کے بعد ویسٹ اور امریکہ کی سازشوں کی وجہ سے یہاں پر یہودیوں کی حکومت آ گئی، اور آج زیادہ تر علاقہ یہودیوں کے قبضے میں ہے اور مسلمانوں کے قبضے میں صرف 2 چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، ایک ویسٹ بینک اور دوسرا غزہ۔ لیکن ویسٹ بینک اور غزہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں، الگ الگ ہیں۔ یہاں کے لوگ بھی ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں، اور یہاں پہ 2 الگ الگ حکومتیں ہیں۔ ویسٹ بینک کے اندر PLO ہے، جس کو ایک سیکولر پارٹی سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ لیکن غزہ کے اندر حماس کی حکومت ہے، جس کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کو حماس کنٹرول کرتا ہے۔ حماس دراصل ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف لڑتی ہے، جنگیں کرتی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے ایشو پر آج تک تمام امت مسلمہ کا ایک ہی موقف تھا کہ جب تک فلسطینیوں کا ان کا حق نہیں دیا جاتا اور فلسطین کو آزاد نہیں کیا جاتا، ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن جب امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کوشش شروع کی کہ تمام امت مسلمہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس سازش میں کامیاب ہونے لگا۔ انہوں نے اس معاہدے کو ابراہیم اکورڈز کا نام دیا۔ دراصل ابراہیم اکورڈز کا نام دینے کے پیچھے یہودیوں اور امریکہ کی ایک سازش ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان اور یہودی دونوں مانتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے کہ وہ اس اکورڈ کا حصہ بن جائے، اسے ابراہیم اکورڈز کا نام دیا گیا۔ اور ان کی یہ محنت کام آئی اور ان کی یہ سازش کام آئی اور رنگ لے آئی، اور مسلمان ممالک نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور بھی ہے اور عرب کے لوگ سپر پاور یعنی کہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے انہوں نے امریکہ کے پریشر میں آ کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے UAE، بحرین، موروکو اور عمان نے، جیسے ہی عرب کنٹریز نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا تو اور بھی ممالک نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور جو بھی ملک اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتا، امریکہ اس سے بہت تعاون کرتا، اس کی بہت مدد کرتا۔ جیسے کہ سوڈان نے جب اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تو امریکہ نے سوڈان کو $1.2 بلین کی ایڈ دی، اور موروکو نے جب اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تو امریکہ نے ان کے ڈسپیوٹڈ ایریاز کو بھی ایکسیپٹ کیا اور ان کے اندر شامل کر دیا۔ اب پوری مسلم دنیا آہستہ آہستہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے لگی اور پوری دنیا پہ پریشر بڑھنے لگا۔ یہاں تک باتیں نکلی کہ سعودی عرب، جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے اور عرب ممالک کا سب سے بڑا ملک ہے، وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے باقی ممالک جیسے کہ انڈونیشیا، پاکستان اور بنگلہ دیش پر بھی پریشر ڈالا گیا کہ یہ لوگ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں۔ اب پوری دنیا کو یہ لگنے لگا کہ تمام مسلم ممالک، جن میں پاکستان اور سعودی عرب بھی شامل ہوں گے، اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں گے، کیونکہ پریشر بہت زیادہ تھا۔ اور پوری دنیا یہ سوچنے لگی کہ اب فلسطین کا معاملہ ختم ہو جائے گا، فلسطین کا قصہ ختم۔ لیکن یہاں پہ ایک ٹوسٹ آتا ہے۔ آج سے 2.5 سال پہلے غزہ کے اندر حکومت کرنے والی حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بہت زوردار اور بہت بڑا تھا۔ حماس کے فائٹر اسرائیل کے اندر گھس گئے اور انہوں نے وہاں پہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو مارا اور تقریباً 150 لوگوں کو ہاسٹیج یعنی کہ قیدی بنا کر واپس غزہ لے گئے۔
پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی کہ حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا ہے اور ان کا تقریباً 24 کلومیٹر کا ایریا قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ایریا اسرائیل کے سائز کے حساب سے بہت بڑا ہے، کیونکہ اسرائیل ایک بہت چھوٹا ملک ہے، اس لیے 24 کلومیٹر کا علاقہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب پوری دنیا میں یہ خبریں چلنے لگی کہ اسرائیل حماس پر یعنی غزہ پر ایک بہت بڑا حملہ کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسرائیل کا پریزیڈنٹ بینجامن نیتن یاہو ایک نیوز چینل پر آیا اور اس نے کہا کہ ہم حماس اور غزہ سے ایسا بدلہ لیں گے کہ پوری دنیا یاد رکھے گی اور اس پر تاریخ رقم ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے غزہ پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کے فائٹر جیٹ اور ایئر ڈیفنس سسٹم نے سب سے پہلے گولوں کی برسات کی غزہ پر اور پورے غزہ کو تہس نہس کر دیا، تباہ کر دیا۔ پھر انہوں نے غزہ کے جو مین 3 شہر ہیں، رفح، خان یونس اور غزہ، ان سب کی سپلائی توڑنے کی کوشش کی، ان کے دیوار میں ایک دیوار بننے کی کوشش کی، اور اس میں یہ کامیاب ہوئے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان کی آرمی نے غزہ کے اندر انویڈ کیا، یعنی غزہ کے اندر زمینی کارروائیاں شروع کی اور زمین کے اندر گھس گئی، اور وہاں پہ عورتوں، بچوں اور نہتے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ لیکن حماس کے اس حملے سے کچھ شکوک و شباب بھی پیدا ہو گئے، کچھ ڈاؤٹس بھی پیدا ہو گئے۔ دراصل پوری دنیا یہ سوال کرنے لگی کہ حماس ایک اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، اور دوسری طرف اسرائیل ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اسرائیل کے پاس ہر قسم کے ٹینکس، ہر قسم کے ایئر کرافٹس اور ہر قسم کے میزائل موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اسرائیل کی موساد جو کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اس میں 7000 کے قریب سپائز ہیں، یعنی کہ ایجنٹس ہیں۔ تو پھر اسرائیل کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ حماس ان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ اس میں بہت سی کانسپریسیز ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس دراصل اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اسرائیل پر حملہ کیا تاکہ اسرائیل رسپانس میں حماس پر اور غزہ پر حملہ کرے، اور یہ غزہ کا معاملہ اور فلسطین کا معاملہ ہمیشہ کے لیے دب جائے۔ اس جنگ میں اسرائیل کے حمایتیوں یعنی امریکہ اور یورپین کنٹریز نے بھرپور طریقے سے اسرائیل کی حمایت کی، انہیں اسلحہ، پیسہ اور ہر چیز دیا یہ جنگ لڑنے کے لیے، اور دنیا کے ہر فورم پر ان کی حمایت کی۔ لیکن دوسری طرف غزہ، فلسطین اور حماس کے لیے کسی نے کسی قسم کی مدد کی کوئی کوشش نہیں کی۔ حتیٰ کہ عرب کنٹریز جو کہ آج تک اسرائیل کے ساتھ کئی جنگیں لڑ چکے ہیں اور بڑی بے شرمی سے یہ تمام جنگیں ہار چکے ہیں، انہوں نے بھی فلسطین کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو اور زیادہ ہمت ملی، طاقت ملی، اور انہوں نے کہا کہ اب عرب ممالک بھی حماس کے پیچھے یا فلسطین کے پیچھے نہیں کھڑے، تو ہمیں کس چیز کا ڈر؟ اب ہم غزہ کو اور فلسطین کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ جب مسلم کنٹریز کی گورنمنٹس نے اور خاص طور پر عرب ممالک نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا، تو پھر مسلمان اپنے طور پر فلسطین کے حق میں باہر نکلنے لگے، اور تمام دنیا میں فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ ہونے لگے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اب تک دنیا میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں صرف 14% اسرائیل کے حق میں ہوئے ہیں، باقی 86% فلسطین کے حق میں ہوئے ہیں۔ اور لوگوں نے ان پروٹیسٹ میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا، نہ کہ مسلمانوں نے بلکہ انگریزوں نے اور نان مسلمز نے بھی ان پروٹیسٹ میں بھرپور طریقے سے ہم۔ دوسری طرف اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلم کنٹریز کے لوگوں نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ شروع کر دیا، جس سے اسرائیلی پروڈکٹس کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اس وقت اسرائیلی پروڈکٹس کی سیل مسلم کنٹریز میں بہت زیادہ کم ہو گئی اور ان کے شیئر مارکیٹس بھی کم ہونے لگے۔ لیکن یہ کچھ دیر تک ہی چلا، دوبارہ پھر ان کے شیئر مارکیٹس اور ان کی پرائس اور ان کی ویلیو اوپر جانے لگی اور ان کی سیل بھی اوپر جانے لگی۔ دراصل مسلم کنٹریز کے لوگوں نے اپنے طور پر ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا تھا، نہ کہ گورنمنٹس کی طرف سے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بین نہیں کیا گیا تھا، اور ویسے بھی دنیا میں 2 بلین مسلمان ہیں، اور اگر یہ مل کر ان سب پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتے تو اسرائیل آج تک بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہوتا۔ لیکن مسلمانوں نے صحیح طریقے سے ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہی نہیں کیا۔ دوسری طرف جب بھی یونائٹڈ نیشن میں اس جنگ کے سیز فائر کے لیے کوئی ریزولوشن پیش کی جاتی تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا، یعنی ختم کر دیتا۔ اب تک اس جنگ میں 70,000 لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، اور آگے یہ جنگ اب تک جاری ہے، آگے اور پتہ نہیں کتنے لوگ مریں گے۔ لیکن افسوس ہے مسلمان اور عرب ممالک کی ناحسی پہ کہ وہ اب تک خاموش بیٹھے ہیں اور فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔